بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے فیس بک یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ واقعہ جنگ احزاب کے بعد کا ہے۔ جنگ احزاب کے بعد آپ واپسی پر جب تشریف لائے تو ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے۔ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار کھول دیے ہیں؟ جبکہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں کھولے۔ اٹھیے اور بنی قریظہ کا رخ کیجیے۔ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور صحابہ اکرام کو واعظ و نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ جو سماع اور اطاعت رکھتا ہے، یعنی جو میری بات سن رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پہنچے۔ بنو قریظہ جو ہے وہ قبیلہ ہے جنہوں نے جنگ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی بحث کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں اپنے لشکر کو روانہ فرمایا۔ تو جب وہ لشکر بنو قریظہ کے قریب پہنچا، ابھی وہاں کچھ فاصلہ باقی تھا، تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تو ان میں اس گروہ میں حضرت علی جس کی سپہ سالاری فرما رہے تھے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ چونکہ عصر کی نماز قضا ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہمیں عصر کی نماز یہاں ادا کر لینی چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ کا یہ خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھی جائے۔ تو پہلے گروپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کرنے میں عجلت سے کام لیا، اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ آپ جلد از جلد بنو قریظہ پہنچیں۔ تو دوسرے گروپ نے یہ کہا، اعتراض کیا کہ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصود تھا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز عصر کی نماز جو ہے وہ بنو قریظہ پہنچ کر ادا کی جائے۔ تو ایک گروپ نے تو وہیں عصر کی نماز ادا کر لی، جبکہ دوسرا جو گروہ تھا اس نے اپنی عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر ادا کی، جبکہ اس وقت عصر کی نماز قضا ہو چکی تھی، تو وہاں انہوں نے قضا نماز ادا کی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ صورتحال پہنچی تو آپ نے کسی بھی گروہ کو غلط نہیں کہا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی ہو، فرما برداری کی ہو، شریعت کی اتباع کی ہو، تو اگر اس میں اختلاف بھی ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول اس پر گرفت نہیں فرمائیں گے، چہ جائے کہ ہم کسی کو ظاہری صورتحال دیکھ کر اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے یوں نہیں کیا، یوں کرنا تھا، یوں نہیں کیا، یوں کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے ہے کہ آپ نے دونوں گروہوں کو غلط قرار نہیں دیا، کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہماری نیت اتباع رسول یا اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، تو پھر اگر اس میں اختلاف بھی ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس میں گرفت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رواداری پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔